رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي ارے اللہ کے بندے، یہ ترتیب ہے من جملہ دعوت و تبلیغ کے حصوں میں ایک حصہ ہے، من جملہ دعوت و تبلیغ کے شعبوں میں ایک شعبہ ہے. اسی شعبوں میں، اس شعبے میں سارے شعبوں کو سمیٹنا خیانت ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہی دین کا کام ہے، یہ اللہ کی ناراضگی اور خدا کے قہر اور خدا کے عذاب کو مول لینے کے مترادف ہے. بہرحال میں آپ کو اگلی جمعہ ایک بات بتاؤں گا. اب دیکھیے کہ ان باتوں سے تو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہم جماعت کے مخالف نہیں، جماعت جو نظریات رکھتی ہے، یعنی جماعت کو سب کچھ سمجھنا، مسجد نبوی کا ماحول دینا، مجاہد بنانا، غازی بنانا، اور یہ سمجھنا کہ ان سے مدرسے زندے، ان سے مسجدیں زندی. نہیں، مدرسوں سے جماعت زندہ ہے. مولانا الیاس صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، حضرت جی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، تب جا کر ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا داعیہ پیدا ہوا. تبلیغ میں لگ کر مدرسے کا داعیہ نہیں پیدا ہوا. ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے سے ماں پیدا نہیں ہوتی. کان کھول کر سنو، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اب الٹا کر دیا کہ دعوت و تبلیغ سے مدرسہ. نہیں، مدرسے سے دعوت و تبلیغ ہے، علماء سے دعوت و تبلیغ ہے. 80 سال فضائل اعمال پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور اگر کوئی پوچھے کہ فضائل اعمال کے اندر خون پینے کا تذکرہ ہے اور خون پینا حرام ہے، بغلیں جھانکتا رہتا ہے. 80 سال فضائل اعمال پڑھ رہا ہے. فضائل درود کے اندر ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پیٹ کو چھوا، اس کا درد ختم ہو گیا. ایک غیر مقلد سوال کرتا ہے کہ نبی غیر محرم عورت کی پرچھائی سے حیا کرتے تھے، وہ پیغمبر عورت کے پیٹ کو کیسا چھو سکتے ہیں؟ تمہارے شیخ زکریا نے کتاب میں بات لکھی. جواب نہیں. مردے نے انگوٹا ہلایا. اس نے پوچھا کیا مردہ بات بھی کرتا ہے؟ کیا مردہ جسم بھی ہلاتا ہے؟ جواب نہیں. پڑھ رہے. ارے ہم کہتے ہیں علماء سے سیکھو، علماء سے سمجھو، اور علماء کے دائرے کار کے اندر رہ کر اس فریضے کو انجام دو. اور جا کر حضرت تبلیغ کے خلاف بول ڈالے، تبلیغاں کو نہیں، بالکل غلط. موت کے بعد جو یہ بات کہے گا وہ ایک نطفے سے نہیں پیدا ہوا، اور قیامت کے دن اس کے سارے اعمال مجھے دینے پڑیں گے. اگر ہم تبلیغ کے دشمن ہوتے، ہم فضائل اعمال کا دفاع نہ کرتے. نیوز سندر کی تقریر اٹھا کر دیکھو، ہم نے اس کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ تمہارے مزار پر بیٹھے ہوئے 100 سال کے مجاور کو لاؤ، ہم چلے کے ایک جو ہے عام آدمی کو لائیں گے، ہم دیکھیں گے فاتحہ یہ صحیح پڑھتا ہے، فاتحہ یہ صحیح پڑھتا ہے. اس امت پر، اس تبلیغ پر جب چھری چلی، اس پر اعتراضات کی بوجھار ہوئی، ہم تھے، ہمیں اس وقت کوئی روپیہ نہیں آ رہا تھا، وظیفہ نہیں آ رہا تھا، ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں، مرتے دم تک رہیں گے. لیکن ہم نے تبلیغ کو جو مانا ہے، تم جیسے چپڑ خناتیوں اور جھوٹی بھی راویوں کو دیکھ کر نہیں مانا. ہم نے شاہ الیاس کو دیکھ کر مانا، ہم نے شاہ محمد یوسف صاحب کو دیکھ کر مانا، ہم نے حضرت جی کو دیکھ کر مانا. ان کے رات کے رونے کو نہ دیکھتے، ان کے رات کے گڑ گڑانے کو، ان کے تڑپنے اور بلبلانے کو نہ دیکھتے. ہم تم کو دیکھ کر تبلیغ سے ہم مرتد ہو چکے ہوتے. بدنام کر رہے ہو تم تبلیغ کا نام لے کر. الٹی سیدھی روایتیں، علماء کی توہین، جہاد کا بیان کرنا اور مسجد نبوی کا نمونہ دینا، علماء کو تنگ کرنا. علماء جو کام کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہے. میں نے کہا کہ مدرسہ پڑھانے والا جائے گا، مدرسے کو حرج ہوگا. حضرت مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو محتمم مدرسے کا بار بار عمرے کو جاتا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. تیرے عمرے کو بار بار جانے کی وجہ سے مدرسہ کا نظام الٹا سیدھا ہو رہا ہے. محتمم پرنسپال مدرسے میں رہتا ہے، استاد ڈرتا ہے، بچے ڈرتے ہیں، اور جب بڑا چلا گیا آزادی آ گئی. کوئی 8 بجے آنے والا 9 بجے آ رہا ہے، 9 بجے آنے والا 10 بجے. عمرے کو جانے پر پابندی کی. اب یہاں کیا ہے؟ دکان چل رہا ہے، مکان ہے، بیوی کا ڈلیوری کا مسئلہ ہے، بچوں کے ایگزام کا مسئلہ ہے. نکلو اللہ دیکھ لے گا. یہی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں اللہ کی مدد ہے، اسی میں اللہ کی نصرت ہے. بیوی کی خدمت، بیوی کا حق نہیں، شریعت نے بیان نہیں کیا. حج کے وقت شرائط نہیں ہے. اگر حج کے وقت بیوی ڈلیوری کا وقت تو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے مفتی سے پوچھو مسئلہ کیا ہے.
حج کو جانے سے پہلے بیوی کی عزت و آبرو لٹنے کا مسئلہ ہو، پوچھو اولاد اگر روٹ کی ہو رہی ہو اور گھر بچے روٹ کے ہو رہے ہوں، زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کا فریضہ، اتنے کڑے شرائط، الٹے بیٹھتے چلتے پھرتے، اٹھو نکلو، اور جو نکل گیا نہ گھر کی پرواہ نہ بیوی کی پرواہ، کتنے حادثات، ہم کہیں تو تم کہو گے مولانا تہمت باندھ رہے ہو، بیویوں کو طلاق ہو گئی اور ٹمکور کی ایک عورت گھٹ کر مر گئی، اسے وہ جذبہ دیا گیا، وہ ٹمپریچر چڑھایا گیا اور اسے وہ فضیلت بیان کی گئی، یہ اللہ کا راستہ، حوروں سے نکاح ہوگا، 10 دن کے بعد گیا، 1 سال لگا، بیوی تڑپتی رہی روتی رہی، دوسرا سال لگا، بچہ تڑپتا رہا، بچے کو تڑپنے کو دیکھ کر بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہاں کے مفتی صاحب کا بیان ہے، یہ شریعت اجازت دیتی ہے، غلو کیوں کرتے ہو؟ ہر چیز کی ایک حد ہے۔ نماز کی جماعت کے بارے میں آقا نے فرمایا جو جماعت چھوڑے گا میں اس کے گھر کو آگ لگاؤں گا، لیکن جس کے جسم میں کیڑے ہو، بدبو ہو، آقا نے فرمایا اس آدمی کو چاہیے کہ وہ جماعت کی نماز نہ پڑھے، وہ گھر میں اپنی تنہا نماز پڑھے۔ شریعت کے مزاج کو سمجھو، جسم میں کیڑے رکھ کر بار بار خارج ہو رہی ہے، بدبودار ہو رہی ہے، اب میں کہوں کہ حدیث میں جماعت چھوڑنے کی وعید ہے اور آ کر کھڑا، نہ شریعت کے مزاج کو سمجھو۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، دعوت و تبلیغ ہے اور دعوت اجابت ہے، یقیناً اس کے فوائد ہیں، یقیناً اس سے مسجدیں آباد ہوئی ہیں، یقیناً چور تائب ہوئی ہیں، یقیناً لاکھوں لوگ تہجد گزار بنے ہیں، لیکن اس کا جو مقام جو درجہ ہے وہ وہی ہے۔ یہ دعوت جو ہے، یہ دعوت امت دعوت کا کام نہیں بن سکتا، یہ دعوت اجابت ہے، یہ مسجد نبوی نہیں بن سکتی، یہ جہاد نہیں بن سکتا، یہ بدر نہیں بن سکتا، یہ حنین نہیں بن سکتا، یہ دیوبند نہیں بن سکتا، یہ مکتب نہیں بن سکتا، یہ مدرسہ نہیں بن سکتا، یہ عالم نہیں بن سکتا۔ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ انشاءاللہ میں اگلی جمعہ تک ٹالوں گا تاکہ آپ ضرور کم سے کم آقا کی محبت میں اگلی جمعہ تشریف لائیں، ورنہ دل میں شیطان میل پیدا کرے گا، کیا رے وہ جماعت کے خلاف بول رہا ہے، یہ سننے جانا کیا۔ اس لیے اگلی جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا، آقا کے ساتھ قیامت میں حشر ہو، پل صراط میں آپ ساتھ ہوں، نامہ اعمال دلائیں تو آقا ساتھ ہوں، چھوٹا عمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ بتاؤں گا، دیکھو میں جماعت کے خلاف، میں نے بریلیوں کے، مجھے ڈر نہیں ہے تم سے کہ تم مجھے مار دو گے، ہم نے غیر مقلدوں کے خلاف کہا تو ہم نے ڈرا نہیں، ہم نے بریلیوں کے خلاف کہا تو ہم نے ڈرا نہیں، ہم نے امریکہ کے خلاف کہا، ہم نے کیوسینا کے خلاف کہا، ہم نے پولیس کے خلاف کہا۔ تم کون سے کھیت کے ملی ہو جو ڈر کر ہم حق کو دبائیں اور باطل سے؟ ہمیں ڈر نہیں ہے، پورے تم ایک ہو جاؤ، ہم حق کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم ڈر رہے ہیں، ہمیں محبت ہے، یہ ہمارے گھر کا کام، محبت ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کے کام کو تم آگ لگا رہے ہو، بدنام کر رہے ہو، ورنہ یہ محبت کے الفاظ استعمال نہیں کرتے، یہ محبت کے جھکے ہوئے الفاظ سے میری بزدلی نہ سمجھو، یہ اس لیے ہمدردی ہے، یہ اپنے گھر کا کام ہے۔ حضرت مولانا الیاس ہمارے ہیں، حضرت جی ہمارے ہیں، یہ دیوبند کے حضرت مولانا زکریا صاحب مظاہری ہیں، حضرت مولانا زکریا صاحب ہمارے سلسلۃ الحدیث کی کڑیوں میں ہمارے پردادا استاد ہیں، یہ ہمدردی کے خاطر ہم مر رہے ہیں، ورنہ بزدلی نہ سمجھو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ موت سے پہلے آج کے زمانے کی پیشن گوئی دے کر چلے گئے، ایک زمانہ آئے گا، یہ حالت آئے گی، یہ بگاڑ پیدا ہوگا، یہ بگاڑ جو پیدا ہوا حضرت مولانا الیاس صاحب کہہ کر چلے گئے ہیں، وہ کیا عجیب و غریب واقعہ، وہ کیا وہ عمل، ان دونوں سچے واقعے، اس واقعے کے کتاب کا زیرک میں پیش کروں گا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ترمذی کے درس میں اپنے والد مرحوم مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کو نقل کیا کہ آج کچھ سالوں کے بعد اس جماعت کی کیا درگت ہوگی، یہ جماعت کا انجام کیا ہوگا، کیسے کمینے خبیث ملعون مردود دو سے یہ جماعت بھر جائے گی۔ مولانا الیاس صاحب موت سے پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے بات بول کر گئے، اور عجیب بات یہ مولانا تقی عثمانی صاحب اگلے مہینے آ رہے اور انہوں نے یہ بات کہی، اگر یہ بات جھوٹی ہو حضرت سے تحقیق کرو کہ تمہارے ابا کو حضرت مولانا الیاس صاحب نے یہ بات کہی نہیں کہی۔ وہ کیا واقعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے زمانے کے جماعتیوں کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی،
خدا جانے آپ پر الہام ہوا تھا، اللہ نے دل میں بات القا کی تھی، لیکن حضرت کی بات 100% حضرت کی بات اور آج کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ سچا واقعہ، ہمیں کوئی تردد نہیں حضرت کی باتوں پر۔ وہ حضرت ہی کے اگر یہ بات قاری طیب صاحب کہے ہوتے، یہ بات جامع مسجد کا امام کہا ہوتا، کسی دارالعلوم کا مظاہر کا مفتی، ہم انکار، جس جماعت کو مانتے ہو اسی جماعت کا موجب، اسی جماعت کے امام، اسی جماعت کے پیروکار کی یہ بات ہے، اب تم کس کا انکار کرو گے؟ آئیں گے ہم اگلی جمعہ اس واقعے کے ساتھ جو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے موت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس واقعے کو اور اس وظیفے کو لے کر آئیں گے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں غلو کرنے سے اور بدعت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جماعت کے کام میں سدھار پیدا فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین۔